اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی طاقت سے نوازے، سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ میں آج آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، لیکن میں نام نہیں لوں گا، یہ میرا معذرت، لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ بہت پرانی بات ہے۔ ایک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی عمر میرا خیال ہے بمشکل 20 دن، 21 دن یا 22 دن ہوگی کہ اچانک اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ قدیم زمانہ تھا، تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، ساس بہت جذباتی ہو گئی اور اس نے کہا کہ تو میرے اکلوتے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میں پھر بتا دوں، یہ سچا واقعہ ہے اور میں اس کا وٹنس بھی ہوں۔ جو شروع کے چند سال ہیں اس کا نہیں، آگے کا میں وٹنس ہوں، اور بھی کافی لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ جب بچہ 20-22 دن کا تھا تو ساس نے انتقام میں آ کے کہ جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا، ایک ہی میرا بیٹا تھا، اب وہ نہیں رہا تو تمہارا یہاں کیا کام، نکلو یہاں سے۔ اب وہ شہر کا نام چلیے میں گاؤں کا نام بتا دیتا ہوں۔ منڈی بہاؤالدین سے کچھ فاصلے پر، معاف کیجیے گا، جلال پور جٹا سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اب وہ عورت کیا کرتی، بہت پریشان تھی۔ حالانکہ ساس چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، میرے بیٹے کی عزت ہے، اور یہ اس کا جو بچہ ہے یہ میرے بیٹے کا بیٹا، میرا پوتا ہے، وہ اس کو عزت سے رکھ کے اس کو پال سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے گھر سے نکال دیا۔ تو وہ جوان عورت اپنے چھوٹے سارے بچے کو لے کے کہاں نکلی، گاؤں سے جلال پور جٹا پہنچی، جلال پور جٹا سے پیدل چلتی ہوئی گجرات شہر تک پہنچ گئی۔ آگے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ گجرات شہر میں پہنچ گئی، آگے جو بھی ہوگا وہ میں اشارتاً بات کروں گا۔ گجرات شہر میں پہنچ کے وہ پریشان حال بیٹھی تھی، تقریباً رات ہو چکی تھی، اچھا وقت تھا، برا زمانہ نہیں تھا۔ تو ایک نیک دل خاتون وہاں سے گزری، اس نے پوچھا، اے بیٹی کون ہے تو، یہاں رات کے وقت کیوں بیٹھی ہوئی ہے، کیا پریشانی ہے تیری؟ اس نے کہا، میرا بھوک سے نڈھال ہوں، مجھے فوری طور پر کچھ کھانے کو دے سکتی ہے تو، میرا بچہ بھی بھوک سے اس وقت بلک رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو جو بھی اس کے پاس میسر تھا، گھر جا رہی تھی، کچھ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے تھا، اس نے اس کو دیا، کچھ دودھ کہیں سے بندوبست کر کے دیا، اور اس نے کہا چلو فوراً میرے گھر چلو۔ وہ اس کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا، سڑک پہ وہ کیسے گزار سکتی تھی وقت، تو وہ نیک خاتون اس جوان لڑکی کو اس کے بیٹے سمیت اپنے گھر لے گئی۔ جب گھر لے گئی تو اس نے ساری کہانی اس سے پوچھی کیا ہے۔ اس نے کہا اس عورت نے، جو بوڑھی تو نہیں تھی، بہرحال جس عورت نے اس جوان لڑکی کے پاؤں تک دھوئے، اس کو دبایا، بچے کو خوب دودھ پلایا، اس کو تھپکایا، سلایا، اس نے کہا سکون سے سو جاؤ، کل میں تمہاری داستان سنوں گی۔ وہ عورت، جو نیک عورت اس کو گھر لے کے گئی تھی، وہ ایک دائیا تھی، وہ دائی کا کام کرتی تھی۔ اگلے دن اس نے کہا کہ اتفاق سے مجھے کوئی کسی طرف سے کال نہیں ہے، میں فارغ ہوں، تو میں کل تمہاری داستان سنوں گی، تم آرام کرو۔ صبح اٹھی، اس نے اس کو اچھا ناشتہ کرایا اور اس سے پوچھا اب بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اس نے پوری داستان سنائی۔ تو اس نے کہا دیکھو، کم و بیش یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، کہانی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے،
لیکن میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن کوئی میرے کام آیا تھا، آج میں تمہارے کام آتی ہوں، ہمت نہیں ہارنی۔ ابھی فی الحال چند دن تم اپنے بچے کی نگہداشت کرو، جو خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گی، اس کے بعد میں تمہیں داعیہ کا کورس سکھاؤں گی، اور تمہارے اس بچے کو ہم اسکول میں داخل کرائیں گے، یہ پڑھے گا لکھے گا، ہم دونوں اس کی نگہداشت کریں گے اور یہ اچھا انسان بنے گا۔ اب دونوں داعیہ کا کام شروع کر دیا۔ وہ لڑکی جو چھوٹے سارے بچے کی ماں تھی، اس نے داعیہ کا کورس کافی اچھا سیکھ لیا، کافی ترقی کر لی، کافی بہتر ہو گئی، اور اس کی محسنہ عورت اس پہ بہت خوش تھی، اس پہ فخر کرتی، بلکہ کوئی بلاتا تو اسے کہتے کہ اس کو لے جاؤ، اس کے ہوتے ہوئے میری ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران وہ اس بچے کو یار 5-6 سال کا ہو گیا، اسے اسکول میں داخل کرا دیا، اسکول میں داخل ہوا، اچھی تعلیم حاصل کی، سرکاری اسکول میں تھا، ترقی کرتا چلا گیا۔ اس نے جو پرائمری کر لیا، مڈل بھی کر لیا، اس زمانے میں مڈل بھی بڑی بات ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ میٹرک بھی کر لیا، اور سننے میں آیا کہ میٹرک کے بعد اس کو بینک میں جاب مل گئی۔ بینک میں جاب کے دوران اس نے ایف اے بھی کر لیا۔ اس نے پھر مزید ترقی حاصل کی۔ جب مزید ترقی کی تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر پر سیرا سجے، شادی ہو، اب میں اس کی خوشیاں دیکھوں۔ اس نے اپنے اس بیٹے کی شادی کر دی۔ یہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ اچانک اس کی جو محسنہ عورت تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ جو گھر جس میں رہتے تھے، وہ گھر اسی عورت کا تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ ماں بیٹا اس گھر میں رہتے رہے۔ شادی ہوئی تو حالات نے کروٹ لی، حالات پلٹ گئے، اور اس عورت کی بہو نے اپنے خاوند کو اپنی ساس کے خلاف کر دیا، بہت خلاف کر دیا۔ وہ ماں جس نے سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا تھا، اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ اور وہ عورت جو کم از کم 30-35 سال پہلے جس طرح سڑک پہ آ گئی تھی، اب اس کے آرام اور خوشی کے دن تھے، اور 30-35 سال کے بعد خوشی کے دن گزارنے کی بجائے وہ آفت کے دن اس پہ آ گئے، وہ سڑکوں پر آ گئی۔ سننے میں آیا کہ اس نے یہ کام تو جاری رکھا، بیٹے کے لیے ترستی رہی، وہ جان بوجھ کر بیٹے کے گھر کے سامنے سے گزرتی، لیکن اس کا بیٹا، اس کی بہو، اس کے پوتے اس کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ وہ روز بروز اس غم سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ بد دعا تو ماں نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیمار ہوئی، سننے میں آیا ہے کہ اسے ٹی بی ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور وہ ایسا بدقسمت انسان تھا کہ ماں کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی۔ اگر کوئی تعزیت کے لیے آتا تو شرماتا کہ میں ایک داعیہ کا بیٹا ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرتا، خاموشی اختیار کر لی۔ لوگ بینک میں اس سے کوئی تعزیت کرتے تو کہتا کوئی بات ہے، جو اللہ کی مرضی، ٹال دیتا، کوئی اتنی پرواہ نہ کرتا۔ اب سنیے اس نافرمان بیٹے کا کتنا عبرت ناک انجام ہوا۔ اگر میں اس پہ بولنا شروع کروں تو شاید آپ بور ہو جائیں۔ اس پہ بینک کے غبن کا کیس پڑا، اس پہ قتل کا کیس پڑا، اس پہ زنا کا کیس پڑا،
اس کے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی تھی، اس کی کوئی وہ ٹیکسی کرائے پہ چلانی شروع کر دی سنا ہے اس نے، اس پہ بھی اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، لیکن راہ جاتے اس پہ وہ کیس بھی پڑ گیا، اور وہ شخص جس نے زبردستی غبن کے ذریعے وہ مکان جو پچھلی اس کی ماں کی موسنا تھی اور اس بچے کی بھی موسنا تھی، اس نے 2 نمبری سے اپنا نام کروا لیا تھا، وہ جب پچھلے دنوں کام کمپیوٹرائزڈ ہوا تو وہ بھی واپس لے لیا گیا، اب وہ وقف پراپرٹی میں چلا گیا ہے، یا جو کچھ ہوا ہے مجھے اس تفصیلات نہیں پتہ، لیکن اس کے ساتھ ہوا بہت برا، اور میری اطلاعات کے مطابق اب وہ کافی عمر سیدھا ہو گیا ہے اور موٹر سائیکل ریپیئر کا کام کرتا ہے، نہ تو اسے کوئی پینشن نہ گریجوٹی کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ نافرمانی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ملتی، اور پھر ماں اور باپ کی نافرمانی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ بہرحال یہ میں نے ایک ذاتی قصہ تھا، میں نے آپ تک شیئر کیا ہے، اور بھی جو قصے ہوں گے جو سبق آموز ہوں گے وہ میں آپ تک شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔